میرے نبی نے 2 تاریخی سفر کیے ہیں، ایک معراج والا، ایک ہجرت والا۔ دونوں سفروں میں اللہ نے میرے نبی کو ایک ایک یار دیا ہے۔ جب معراج پہ گئے ہم سفر وہ بنا جو سارے نوریوں کا سردار ہے، اور جب ہجرت کے لیے گئے ہم سفر وہ بنا جو ساری امتوں کا سردار ہے۔ اگلی گل تے تم سمجھ جانی چاہیے۔ وہ ہم سفر بنا تو وہ چل کر نبوت کے دروازے پہ آیا، اور جب یہ ہم سفر بنا تو خود نبوت چل کر اس کے دروازے پہ آئی تھی۔ دونوں ہم سفروں میں بڑا فرق ہے۔ وہ ہم سفر بنا، باہر نکلے، پوچھا جبریل کس پہ جانا ہے؟ جبریل نے کہا جنت سے براق لایا ہوں۔ اور جب یہ ہم سفر بنا، میرے آقا نے پوچھا ابو بکر کس پہ جانا ہے؟ اس نے کہا ابو بکر کے کاندھے حاضر ہیں۔ اس نے براق پیش کی، اس نے پوری نبوت کو کاندھوں پہ اٹھا لی۔ اے ذرا پوری دے لفظ پہ ذرا غور کرو یار، میں نے کیا لفظ بولے؟ پوری نبوت کو کاندھوں پہ اٹھا لیا۔ کہتے ہیں فتح مکہ ہوا، میرے آقا بیت اللہ کے اندر آئے، تصویریں توڑی، کچھ تصویریں بلندی پر تھیں جہاں ہاتھ نہیں پہنچتا تھا، چھڑی نہیں پہنچتی تھی۔ آپ نے حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا میرے کاندھوں پہ آؤ اور ان تصویروں کو توڑو۔ میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں علی بت گر نہیں ہے، بت شکن ہے، تم توڑو۔ یا رسول اللہ میں اور آپ کے کاندھوں پر؟ نہ آپ میرے کاندھوں پہ آئیں۔ عمر کتنی ہے؟ 29 سال، جوان، کڑیل جوانی، آپ میرے کاندھے پہ آئیں۔ میرے آقا نے فرمایا علی نبوت کا بوجھ تجھ سے نہیں اٹھایا جائے گا۔ وہ 50 سال کا ابو بکر ہی تھا، وہ 50 سال کا ابو بکر ہی تھا جس نے نبوت کا بوجھ اٹھایا، پہاڑ پہ چڑھ گیا۔ میں کہتا ہوں ہجرت والی رات ابو بکر نے نبوت کو کاندھوں پہ اٹھایا۔ رب نے اپنی منشا کا اظہار کیا تھا کہ جو ابو بکر ہجرت والی رات نبوت کا بوجھ اٹھا کے جا رہا ہے، نبی پاک کے انتقال کے بعد خلافت کا بوجھ بھی یہی اٹھائے گا۔ ایک دن آواز قدرت آئی، ابو طالب کے جانے کے بعد محمد راتوں رات مکہ چھوڑ، دشمنوں نے سازش کر لی ہے تیرے قتل کی، اور اپنے بستر پہ اسے سلا کے جا تو تجھ میں سے ہے۔ تو جو ہے میری بات کی جانب، مکہ چھوڑ، اپنے بستر پہ اسے سلا جو تجھ میں سے ہے۔ مکہ چھوڑ، بستر پہ سلا اسے جو تجھ میں سے ہے۔ پہلی سطر ہے جو میں آہستہ کہوں گا، معیار سماعت اتنا بلند ہونا چاہیے۔ خدا نے کہا محمد بستر چھوڑ کے جانا، بستر چھوڑ کے جانا محمد کی سنت ہے۔ تو جو ہے میری بات کی جانب، بستر پہ اسے سلا جو تجھ میں سے۔ میں کسی کتاب سے نہ میں نے پڑھا پوری طریقے ذمہ داری کے رسول نے سوچا بھی ہو کہ وہ بھی مجھ میں سے، وہ بھی مجھ میں سے۔ رسول نے کہا این علی ابن ابی طالب، کہاں ہے ابو طالب کا بیٹا علی؟ علی سامنے آئے، طریق کباب، ہسٹری سننا نوجوانوں۔ رسول نے کہا یا علی آج میرے بستر پہ موت ہے، تو سو جا۔ ساری رات میں یہ جملہ پڑھتا رہوں اور اپنے آپ کو واہ واہ کہتا رہوں، جملے کی قیمت پھر بھی پوری نہیں ہوتی۔ رسول نے کہا یا علی آج میرے بستر پہ موت ہے، تو سو۔ اس جملے کے ہیں 2 حصے، ایک میں اطلاع، دوسرے میں حکم۔ یہ بھی بتایا کہ موت ہے، یہ بھی کہا سو۔ اب اگر سوئے نہ، حکم کی تعمیل نہیں۔ بھلوال کا زیرک مجمع ہے، لیٹنا بندے کے اختیار میں ہے۔ کوئی بندہ گن پوائنٹ پہ کسی کو کہ سو، نیند آتی نہیں، نیند آتی ہے مزاج سے۔ رسول کہہ رہے موت ہے، سو۔ آج
آج میرے بستر پہ موت ہے، تو سو جا، پریشان ہوگا جتنے میرے اہل سنت بھائی بیٹھے ہو سب کو اٹھ کے مال کے اجتر نے یہی سوال میرے بادشاہ علی سے کر دیا تھا. اس نے کہا یا علی تجھے رات تلواروں کے سائے پہ نیند آ گئی، 70 بندہ تلواریں لے کے دروازے پہ کھڑا تھا، مولا نیند کیسے آ گئی؟ فرمایا مجھے موت سے زیادہ محمد پہ یقین تھا، مجھے موت سے زیادہ نبی پہ یقین تھا. نبی کہہ کے گئے تھے آج سو جا، صبح امانتیں واپس کر کے آ جانا. مجھے محمد کے کہنے پہ اتنا یقین تھا. ہر رات موت آ سکتی ہے، اس رات موت نہیں. آج میرے بستر پہ موت ہے، لیکن رسول نے یہ کیوں کہا سو؟ ہزاروں دفعہ آپ نے ہجرت سنی، ہجرت پڑھی، آخر سلایا کیوں؟ سلانے میں حکمت کیا تھی؟ رسول یہ بھی کہہ سکتے تھے اے علی آنکھیں کھول کے رکھنا، تلوار ہاتھ میں رکھنا، اگر آنکھ بند بھی ہو سونا نا، دشمنوں نے آنا ہے گھر میں. رسول کہتے تو سو جا. سلانے میں حکمت کیا تھی؟ آخر سلایا کیوں؟ میں سلانے کی حکمت سناؤں. نہج البلاغہ میں میرے بادشاہ علی کا خطبہ، میرے مولانا سورج کی طرف دیکھا تھا، صبح کے سورج گواہ رہنا، میں نے ہزاروں دفعہ تجھے ابھرتے دیکھا، تو نے زندگی میں کبھی علی سوتے ہوئے نہیں دیکھا. علی نے سورج کو مخاطب کر کے تھا گواہ رہنا، میں نے سارے زندگی تجھے ابھرتے ہوئے دیکھا ہے، تو نے زندگی میں کبھی علی کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ میرا وہ امام علی ہے جو ساری رات کبھی سویا ہی نہیں، ہمیشہ سجدے، اللہ کی عبادت. اللہ قرآن میں کہتا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اور اللہ وہ ہے جسے نیند نہیں آتی، اللہ وہ ہے جسے نیند نہیں آتی، اللہ وہ ہے جسے نیند نا 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 میں بھلوال میں اکیلا رہ گیا. اللہ وہ ہے جسے نیند نہیں آتی. عرش پہ وہ نہیں سوتا تھا، فرش پہ یہ نہیں سوتا تھا. خدا نے کہا محمد ایک رات کے لیے علی کو سلا، ورنہ لا شریکی خطرے میں چلی جا. ایک رات کے لیے علی سلا، جس کی نیند سے توحید بچے، آنکھیں بند کی توحید بچی. یہ میرے مولا علی کا جملہ ہے. مولا نے توحید سے مخاطب ہو کے کہا تھا میرے اللہ گواہ رہنا، میں نے اپنا آپ گھٹا گھٹا کے تجھے بڑھایا ہے. یا علی میرے بستر میں موت ہے، تو سو جا. اور اتنا اطاعت گزار ہے میرا علی بھی اپنے نبی کا. علی بھی سو گیا. پوری میرے مولا علی کی سیرت اٹھا کے دیکھو، میرے مولا علی کی پوری زندگی میں نبی کے آگے کیوں، کیا، کیسے ہے ہی نہیں. کبھی نہیں کہا کیوں یا رسول اللہ میرے بستر میں موت ہے تو سو جا، یا رسول اللہ جائیں. اتنا اطاعت گزار ہے. اچھا چلو یہیں پہ رک کے بھلوال کا زیرک مجمع ہے، ایک بات ہی پوچھ لیتے ہیں، یا رسول اللہ رستے میں بھی خطرہ ہے، علی کو ساتھ لے جائیں، کسی اور کو سلا دیں. تعجب نہیں، آواز رسالت آئے کہ مجبوری رسول کی یہ تھی کہ جب نبی سوتے تھے تو چادر سے نور چھن چھن کے باہر نکلتا تھا. آج بندہ وہ چاہیے، کیا کہنے جس کے جسم سے نور نکلے. اچھا یا رسول اللہ نورانی چاہیے، چل ہم تیرے نوکر ہیں، کلمہ جو تیرا پڑھا. یا رسول اللہ ایسے کر، علی کو ساتھ لے جا، عرش سے جبریل اتار، اسے سلا، ہے بھی نوری، نکلے گا بھی نور، ہے بھی فرشتہ، تلوار کا اثر بھی نہیں ہوگا. اسے سلا، علی کو ساتھ لے جا، اسے سلا، علی کو ساتھ لے جا. پہلا جملہ آج کی تقریر میں ایسے آیا ہے جس میں میں منت کرنے پہ مجبور ہو گیا ہوں، نوکر کا ساتھ دینا. یا رسول اللہ جبریل کو کیوں نہیں سلاتا؟ آوازیں گستاخ نہ بن، جبریل ہے میرا نوکر، اور نوکر کی کیا ضرورت کے سردار کی جگہ پہ بیٹھے، کم تر کی کیا ضرورت کے آلہ کی جگہ پہ بیٹھے. مجھے بول کے بتاؤ، سنی ہو سنی رہو، شیعہ ہو شیعہ رہو، جو محمد ایک رات کے لیے اپنے بستر پہ جبریل جیسا نوکر نہیں بٹھاتا، اپنے منبر پہ کسی امتی کو کیسے بٹھاتا؟ صبح امان دے واپس کر کے آ جانا. امان دے بھی علی کو دیں. دادا استاد قبلہ مرحوم ولی اعظم اسماعیل علیہ مقامہ کہا کرتے تھے خدا کروٹ کروٹ پہلوے حسین میں جگہ دے، جن کی قبریں بھی ہم سے مہنگی ہیں. کیسے کیسے وہ لوگ تھے. قبلہ ولی اعظم کہا کرتے تھے بہت اچھا کیا رسول نے جو امانت علی کو دے گئے.
امانتیں تو نے واپس کر کے آنا. چلو میرے ساتھ بولنا, میرا ساتھ نہ چھوڑنا, مجھے بول کے بتاؤ امانتیں تھیں کن کی؟ کفار کی. دی کسے؟ انہوں نے کسے دی تھی؟ رسول کو. رسول کسے دے گئے؟ علی کو. مجمع ساتھ چھوڑ دے, گھروں کو چلے جانا, میں اکیلا کھڑا ہوں بارگاہ میں, مجھے جملے کا نشہ ہی بڑھا رہا ہے. تھی کافروں کی, دی رسول کو, رسول دے گئے علی کو. اب امانتیں کافروں کی تھیں, وہ رسول کو دے گئے, رسول دے گئے علی کو. شیعوں نے جملہ سمجھا, میرا ساتھ بھی دیا, اہل سنت چپ ہو گئے, منت کر کے ہاتھ باندھ کے مسافر بن کے اپیل اپنے سنی بھائیوں سے کرنے لگا ہوں, مجھے بول کے بتا جو محمد ایک رات کے لیے مکہ چھوڑتے ہوئے کافروں کی امانتیں علی کے سوا کسی کو نہیں دیتا, وہ دنیا چھوڑتے ہوئے اللہ کی خلافت جیسی امانت علی کے سوا کسی کو کیسے